السلام علیکم سامعین کرام، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ فرمائیں گے۔ اگر آپ لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کے حیاتی زندگی سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ آخر تک رہیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بنی اسرائیلی پیغمبر نہیں تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے نہیں تھے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بائی عیس کی اولاد میں سے تھے، یعنی وہ رومی نسل تھے۔ آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے: ایوب ابن حوس ابن رازح ابن عیس ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی دختر تھی، اور آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، یعنی افراہیم کی بیٹی تھی، جس کا نام رحمہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو رومیوں کی طرف مبعوث کیا تھا، چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے اور ان کو وعظ و نصیحت کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بہت مال و متاع سے بھی نوازا تھا۔ وہ اپنے وقت کا ایک صاحب ثروت انسان تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ملکیت میں ملک شام کا علاقہ بسنیہ اپنی تمام تر آمدنیوں سمیت موجود تھا۔ آپ علیہ السلام کے پاس غلام، جانور، مویشی، یہ سب نعمتیں ان کے پاس کثیر تعداد میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کی بیویاں اور بہت سے بچے بھی تھے۔ اس کثیر مال و متاع کے باوجود بھی ایوب علیہ السلام دن اور رات اللہ کی ذکر اور عبادت میں مشغول رہتے، اور اللہ کی ان نعمتوں پر بھی شکریہ ادا کرتے تھے جو ان کو عطا کی گئی تھی۔ ایک روز ابلیس ملعون نے فرشتوں کو آپس میں ایوب علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہوئے سنا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا اور ان کی تعریف فرمائی۔ ابلیس ملعون کے دل میں حسد و عداوت کا جوش امنڈ آیا، چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اسے ایوب پر تسلط اور اختیار دیا جائے کہ وہ انہیں ان کے دین کے متعلق فتنے میں مبتلا کر سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے صرف ان کے مال پر تسلط عطا فرمایا، جبکہ آپ کا جسم مبارک اور عقل و ادراک اس کے اختیار سے باہر تھے۔ پس شیطان نے بڑے بڑے جنات کو مشورہ کے لیے طلب کیا۔ ابلیس نے اپنے کارندوں کو جمع کر کے کہا کہ تمہارے پاس کتنی طاقت اور علم ہے، کیونکہ اب مجھے ایوب کے مال پر اختیار مل چکا ہے، اور یہ ایک ایسا زبردست دھچکا ہے کہ جس میں بڑے بڑے لوگوں سے صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ تو ہر وہ جن جس میں آپ علیہ السلام کے مال و متاع کو برباد کرنے کی ذرا برابر بھی صلاحیت تھی، تیار ہو گیا۔ ابلیس نے ان کو فوراً روانہ کیا، اور انہوں نے اسی وقت آپ کا سارا مال و دولت ختم کر دیا۔ مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی کی، اور مالی اعتبار سے اس عظیم صدمہ نے انہیں ایک لمحہ کے لیے بھی عبادت خداوندی میں انہماک و توجہ سے اور نعمت خداوندی کے شکر سے غافل نہیں کیا۔ جب ابلیس نے یہ مایوس کن صورتحال دیکھی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ اسے ان کی اولاد پر تسلط و اختیار دیا جائے۔ یہ اجازت بھی مل گئی، مگر آپ کا جسم و عقل آپ کے اختیار میں تھے، چنانچہ اس ملعون نے آپ کی ساری اولاد کو ختم کر دیا۔ پس جب مال اور اولاد کی ہلاکت و بربادی کا یہ عظیم صدمہ بھی عبادت خداوندی اور اطاعت شعاری سے نہ ہٹا سکا، تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے آپ کے جسم پر تسلط کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم پر بھی اسے تسلط عطا فرمایا، مگر آپ کی زبان، دل اس کے اختیار سے باہر تھے۔ چنانچہ جب آپ سجدہ میں مشغول تھے تو ابلیس نے آپ کے گلے میں ایسی پونک ماری کہ سارا بدن شمع کی مانند تپنے لگا، اور آپ کی حالت یہ ہو گئی کہ جسم مبارک میں تعفن پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے بستی والوں نے آپ کو بستی سے نکال دیا اور کہیں باہر چھوڑ آئے۔ ایسے وقت میں آپ کی اہلیہ کے علاوہ اور کوئی بھی آپ کے پاس نہ جاتا تھا۔ ان حالات میں آپ کی بیوی آپ کی تیمارداری اور خدمت کے لیے پابندی سے حاضر ہوتی تھی۔ قوم میں صرف 3 آدمی تھے جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، لیکن جب انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان سخت حالات میں دیکھا تو وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے اور آپ کو الزام دینے لگے، اگرچہ وہ دین سے نہ پھرے، مگر آپ کے پاس آ کر سخت کلامی کرنے لگے اور آپ کو جھڑکنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا عرصہ 7 سال پر محیط تھا، بعض اقوال کے مطابق 18 سال پر محیط تھا۔ چند مفسرین اور مورخین کہتے ہیں کہ حضرت ایوب سب سے پہلے چیچک کے بیماری کے زد میں آئے، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے آپ کا گوشت گل سڑ گیا اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئے، جس کی وجہ سے چند محققین کے مطابق آپ کی جسم میں بہت سے کیڑے پیدا ہو گئے۔ سب لوگ آپ سے نفرت کرتے تھے۔
سوائے اس کی بیوی سے۔ وہ ہر روز آپ کے پاس آتی تھی اور ان کی حاجات و ضروریات پوری کرتی تھی۔ آپ کی بیوی راکھ لا کر آپ کے جسم کے نیچے بچھا دی تھی، اور جب تکلیف کی مدت زیادہ ہو گئی تو آپ کی بیوی کہنے لگی کہ اے ایوب اپنے رب سے دعا کرے کہ وہ اس تکلیف سے نجات دے اور یہ آزمائش ٹال دے۔ تو جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 70 سال صحت و سلامتی سے نوازا، تو کیا میں 70 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ تو آپ کی اہلیہ رو پڑی اور لوگوں کے گھر میں محنت و مزدوری کرتی، اور اس کی جو کچھ مزدوری ملتی تو اس سے آپ کے کھانے کا انتظام کرتی۔ وقت گزرتا رہا، ایک روز تھا کہ شیطان طبیب کی شکل میں آپ کی اہلیہ کے سامنے آیا اور اس کے لیے دوا تجویز کی کہ دوا لو اور ایوب علیہ السلام کو دو تاکہ وہ شفایاب ہو جائے۔ آپ کی بیوی اصل صورتحال سمجھ نہ سکی، وہ دوا لے کر ایوب علیہ السلام کے پاس آئی۔ ایوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ تو شیطان تھا۔ پس ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ جب میں اللہ کی حکم سے شفایاب ہو جاؤں تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا۔ تقریباً 18 سال بعد ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اس عظیم ترین آزمائش سے نجات پا گئے۔ آخرکار ایک وقت آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کی حالت میں پڑے ہوئے تھے کہ 2 شخص ان کے سامنے سے گزرے۔ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ایوب سے ایسے کیا گناہ سرزد ہوئی ہے کہ اللہ نے ابھی تک اس پر رحم نہیں کیا اور اس کی بیماری دور نہیں کی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سنا تو بہت غمگین ہو گئے اور فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایوب علیہ السلام نے کہا، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ پس فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے ایوب زمین پر ایڑیاں مارو۔ جب ایوب علیہ السلام نے زمین پر ایڑیاں ماری تو وہاں سے ٹھنڈا پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ اے ایوب اس چشمہ سے نہاؤ اور اس سے پانی پیو تاکہ تمہارا رب تمہیں شفا دے۔ پس جیسے ہی ایوب نے اس سے غسل کیا اور چشمہ سے پانی پیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری امراض ختم کر دی اور اس کو صحت عطا کی، اور آپ علیہ السلام کا حسن و خوبصورتی اور جوانی واپس لوٹ آئی۔ اتنے میں آپ کی بیوی بھی آ گئی جو ایوب کو پہچان نہ سکی اور کہنے لگی، اے اللہ کے بندے اس جگہ ایک مریض تھا، وہ کہاں گیا؟ شاید اسے کتے لے گئے یا بھیڑیے کھا گئے۔ وہ کچھ دیر تک باتیں کرتی رہی تو آپ نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے بندے تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے، میں ہی ایوب ہوں۔ اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے اور میرا جسم درست کر دیا ہے۔ لہٰذا وہ دونوں بستی کی طرف چلے گئے۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایوب کو وحی کی کہ میں نے تیرا ہلاک شدہ مال اور اہل و عیال واپس کر دیا اور اتنا ہی اور بھی دوں گا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دیا اور اہل و عیال کی نعمت سے مالامال کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ایوب کی فوت شدہ بیٹے اور بیٹیاں دوبارہ زندہ کر دی، اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ نے ان کے بدلے اور اہل و عیال دے دیے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایوب کے صحت و تندرستی کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں 26 لڑکے عطا کیے۔ جو بھی شخص جسمانی، مالی اور اولاد کے لحاظ سے آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہو، اس کے لیے اللہ کے نبی ایوب بہترین نمونہ ہے کہ اللہ نے انہیں بہت بڑی بیماری اور تکلیف سے آزمانا چاہا تو انہوں نے صبر کیا اور اجر و ثواب کی امید کے سہارے مصیبتیں برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام تکالیف سے شفا عطا فرمائی۔ اب کچھ عرصہ بعد ایوب علیہ السلام کو وہ قسم یاد آئی جو انہوں نے بیماری کی حالت میں اٹھائی تھی کہ جب میں صحت یاب ہو جاؤں تو اپنے بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا۔ ایوب علیہ السلام اب فکر مند تھے کہ کیا کیجیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے ایوب تو اپنی بیوی کو مت مارو، کیونکہ اس نے بیماری کی حالت میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ لہٰذا آپ ایسا کیجئے کہ تن کو کا ایک گٹھا پکڑ، یعنی جیسا کہ کھجور کے خوشوں میں بہت سی شاخیں ہوتی ہے یا جاڑو میں بہت سے تنکے ہوتے ہیں، یعنی اس کو لے کر اپنی بیوی کو مارو، اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گا اور قسم ٹوٹے گی نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرنے والے اور اطاعت کرنے والوں کو ایسی تنگی اور پریشانی سے نجات دیتے ہیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بیوی کے حق میں بھی اس طرح اللہ تعالیٰ نے پریشانی سے بچایا، کیونکہ وہ صبر کرنے والی، صالحہ، صدیقہ اور نیکوکار تھی۔ بعض لوگوں کے خیال کے مطابق ایوب علیہ السلام صحتیابی کے بعد 17 سال زندہ رہے، اور اس مدت میں وہ دین ابراہیم کی تبلیغ کرتے رہے۔ پھر وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ ابن جریر اور دیگر مورخین نے ذکر کیا ہے کہ ایوب علیہ السلام جب فوت ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر 93 سال تھی، اور بعض کے خیال میں اس سے زیادہ تھی۔ آپ نے انتقال کے وقت اپنے بیٹے حومل کو معاملات کی نگرانی کرنے کی وصیت فرمائی
اور ان کے بعد بشر بن ایوب نے معاملات کی نگرانی کی، اور یہی وہ شخص ہے جن کے متعلق بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہی ذوالکفل ہے۔ آپ کا یہ فرزند ارجمند لوگوں کے کہنے کے مطابق نبی تھا۔ اس نشست کی اختتام اب ہونے والا ہے، آئندہ گفتگو جاری رہے گی جس میں ذوالکفل کا ذکر ہوگا، کیونکہ بعض لوگوں کے رائے کے مطابق ایوب علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذوالکفل کو نبوت سے سرفراز عطا، جو حضرت ایوب علیہ السلام کا صاحب زادہ بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔